سبحان اللہ والحمد للہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو انسان رہنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے کہ جب تک انسان کی زندگی میں دین ہے تب تو وہ انسان رہے گا۔ اگر انسان کی زندگی سے دین نکل جائے، یعنی اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکل جائے، تو پھر وہ انسان نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر انسان کی زندگی میں دین نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، تو پھر وہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ دین ہے کیا چیز؟ ہمیں تو افسوس رہتا ہے اس بات کا کہ لوگوں نے صرف عبادت کو دین سمجھ کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو دیندار ہیں، ہمیں معاشرے سے کیا مطلب، ہمیں معاملات سے کیا مطلب، ہمیں اخلاق سے کیا مطلب۔ ہم نے عبادت کو دین سمجھ لیا ہے، حالانکہ دین نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے کا۔ جب ان 5 چیزوں کو ملاؤ تو پھر دین بنتا ہے۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہے عقیدت جسے ایمان کہتے ہیں، دوسرا ہے عبادت، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے معاشرات اور 5واں ہے اخلاق۔ ان 5 چیزوں کو ملاؤ تو دین بنتا ہے۔ اور یاد رکھو، جن لوگوں کی نظر معاشرے میں نہیں رہتی، معاملات پر نہیں رہتے اور اخلاق پر نہیں رہتے، جن کے نہ معاشرہ اچھا ہے، جن کا نہ معاملات اچھا ہے، جن کے نہ اخلاق اچھے ہیں، تو یاد رکھو ان کی دینداری بھی ان کو ایک دن نقصان پہنچاوے دے گی۔ حدیث کے اندر ہے، فضائل تبلیغ کے اندر، منتخب حدیث کے اندر جو آخری چیپٹر ہے فضائل تبلیغ کا، اس میں ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ آپ جائیں ایک بستی کے اندر عذاب لے آئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، اے اللہ، اس بستی کے اندر آپ کا ایک نیک بندہ ہے جو آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بستی کے اندر عذاب لے آئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، جبریل، اس عابد کے ساتھ اس پوری بستی کو پلٹ دو۔ اس کی وجہ ہی بتلائی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جبریل یہ عبادت تو کرتا ہے، یہ نماز تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، لیکن یہ اس کے سامنے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ کسی کو روکتا نہیں۔ اس کے سامنے کیا کہتے ہیں، برائیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ روکتا نہیں۔ ذرا سوچو، اس کی دینداری، اس کی عبادت اس کے قوم کو، اپنے قوم کو اور خود اس کی ذات کو نہیں بچا سکی۔ حدیث کے اندر ہے، من رآ منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کو دیکھے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دے رکھی ہے تو اسے چاہیے اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو تو اس کو اپنی زبان سے روک دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو اپنے دل میں برا سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ بتاؤ، امت مسلمہ اب اتنی کمزور نہیں ہوئی ہے کہ وہ گناہوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتی، وہ گناہوں کو اپنی زبان سے نہیں روک سکتی۔ میرے دوستو، اگر معاشرہ بگڑے گا، اگر معاملات میں خرابی آئے گی، اگر اخلاق میں خرابی آئے گی، تو یاد رکھنا پھر عبادت میں خرابی آئے گی۔ ایک شخص دن بھر روزہ رکھے، رات بھر تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن یاد رکھنا اگر اس کے معاشرے میں گناہ عام ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر عذاب جب ڈالیں گے تو یاد رکھنا پھر اس میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ حدیث کے اندر ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جب ہمارے درمیان صلحاء ہوں، متقی ہوں، اولیاء ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، اس وقت بھی تم لوگ ہلاک ہو سکتے ہو، لیکن جب خباثت غالب آ جائے، یعنی جب گناہ عام ہو جائے۔ تو دوستو، دین ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو عقیدہ ہیں، ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، اور ہماری عبادت بھی درست ہو، ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو، تو یہ سمجھ رکھو پھر ہم کامل دین اور مکمل دین پر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔